اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اپریل 633 عیسوی کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہفتے ہی پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکر لی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ اب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تلوار کے بغیر فارس کی بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اللہ کی تلوار ہیں۔ ناظرین، فارس کی شہنشاہی کی گدی مدائن میں تھی۔ فارس کا شہنشاہ اردشیر مدائن میں شہنشاہوں کی طرح تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کی گردن ان شہنشاہوں کی طرح اکڑی ہوئی تھی جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ اس کے تخت کے دائیں بائیں ایران کا حسن مچل رہا تھا۔ وہ تخت سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ابلا کے محاذ سے قاصد آیا ہے۔ فوراً بلا اردشیر نے شاہانہ رعونت سے کہا، اس کے سوا اور کیا خبر لایا ہوگا کہ ہرمز نے مسلمانوں کو کچل ڈالا ہے۔ قاصد دربار میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ اور اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ اچھی خبر نہیں لایا۔ اس نے ایک بازو سیدھا اوپر کیا اور جھک گیا۔ سیدھے ہو جاؤ، اردشیر نے فاتحانہ لہجے میں کہا، ہم اچھی خبر سننے کے لیے اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ کیا مسلمانوں کی عورتوں کو بھی پکڑا گیا ہے؟ بولو، تم خاموش کیوں ہو؟ زرتشت کی 1000 رحمت تخت فارس پر۔ قاصد نے دربار کے آداب کے عین مطابق کہا، عالی مقام ہرمز نے کمک مانگی ہے۔ قاصد نے کہا، ہرمز نے؟ اردشیر چونک کر آگے کو جھکا اور اس نے حیران ہو کر پوچھنا، کمک مانگی ہے؟ کیا وہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے؟ کیا وہ پسپا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان لٹیروں کے ایک گروہ کی مانند ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہرمز کو؟ کیا اس نے سپاہ کو زنجیروں سے نہیں باندھا تھا؟ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ شہنشاہ فارس کی شہنشاہی افق تک پہنچے۔ قاصد نے کہا، زنجیریں باندھی تھیں، مگر مسلمانوں نے ایسی چالیں چلیں کہ یہی زنجیریں ہماری سپاہ کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئیں۔ مدینہ والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بہت تھوڑی، شہنشاہ فارس۔ قاصد نے جواب دیا، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد کچھ بھی نہیں تھی، لیکن دور ہو جاؤ ہماری نظروں سے۔ شہنشاہ اردشیر گرجا اور ذرا سوچ کر بولا، کارن کو بلاؤ۔ کارن بن کریانس ایرانی فوج کا بڑا ہی قابل اور دلیر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی ہرمز کی طرح لاکھ درہم کا آدمی تھا اور ہرمز کی ٹوپی کی طرح ٹوپی پہنتا تھا۔ اطلاع ملتے ہی دوڑ آیا۔ کارن اردشیر نے کہا، کیا تم اس خبر کو سچ مان سکتے ہو کہ ہرمز نے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے کمک مانگی ہے؟ وہ مسلمان اتنی جرأت نہیں کر سکتے۔ کارن نے کہا، میدان جنگ میں ذرا سی غلطی پانسا پلٹ دیا کرتی ہے۔ اگر ہرمز نے کمک مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کمک کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ تم ہرمز کی مدد کو پہنچو۔ اردشیر نے کہا، تم ایسا لشکر تیار کرو جسے دیکھتے ہی مسلمان سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑیں یا مدینہ کو بھاگ جائیں۔ ایرانیوں کا سالار کارن بن کریانس تازہ لشکر لے کر ابلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پوری امید لے کر جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے لوٹے گا۔ جب وہ دریائے معقل کے پار گیا تو اسے ہرمز کے لشکر کی ٹولیاں آتی دکھائی دیں۔ سپاہی بڑی بری حالت میں تھے، تم پر زرتشت کی لعنت ہو۔ کارن نے پہلی ٹولی کو روک کر اور ان کی حالت دیکھ کر کہا، کیا تم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگے آ رہے ہو؟ سپہ سالار ہرمز مارا گیا ہے، ٹولی میں سے ایک سپاہی نے کہا۔ دونوں پہلوؤں کے سالار قباد اور انوشجان بھی بھاگے آئے ہیں، وہ شاید پیچھے آ رہے ہوں۔ کارن ہرمز کی موت کی خبر سن کر سن ہو کر رہ گیا۔
اس نے یہ پوچھنے کی بھی جرت نہ کی کہ ہرمز کس طرح سے مارا گیا ہے۔ کارن کا سر جھک گیا۔ اس نے جب سر اٹھایا تو دیکھا کہ فارس کے فوجیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں۔ اپنے تازہ دم لشکر کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے یہ فوجی وہیں رکنے لگے۔ اتنے میں ہرمز کی فوج کے دوسرے سالار قباد اور انوشجان بھی آ پہنچے۔ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں، قباد نے کہا، مسلمان ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں۔ ناظرین، ان کے تعاقب میں مثنیٰ بن حارثہ 2000 نفری کی فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اسی کی ترغیب پر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ایرانیوں کے خلاف بھیجا تھا۔ جنگ سلاسل ختم ہو گئی اور ایرانی بھاگ اٹھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنیٰ بن حارثہ کو بلایا۔ ابن حارثہ حضرت خالد نے کہا، اگر یہ بھاگتے ہوئے فارسی زندہ چلے جائیں تو کیا تم اپنی فتح کو مکمل سمجھو گے؟ خدا کی قسم، ولید کے بیٹے مثنیٰ بن حارثہ نے پرجوش لہجے میں کہا، مجھے صرف حکم کی ضرورت ہے، یہ میرا شکار ہے۔ تو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 2000 سوار اپنے ساتھ لو اور زیادہ سے زیادہ ایرانیوں کو پکڑ لاؤ اور جو مقابلہ کرے اسے قتل کر دو۔ میں جانتا ہوں میرے جان باز تھک گئے ہیں، لیکن میں شہنشاہ فارس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم زمین کے دوسرے سرے تک ان کا تعاقب کریں گے۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2000 سوار لیے اور بھاگتے ہوئے ایرانیوں کے پیچھے چلا گیا۔ ایرانیوں نے دور سے دیکھ لیا کہ ان کا تعاقب ہو رہا ہے تو وہ بکھر گئے۔ اس کے مطابق مثنیٰ کے سوار بھی بکھر گئے۔ ناظرین، ادھر کارن ابھی دریائے معقل کے کنارے پر خیمہ زن تھا۔ اس نے وہاں اتنے دن اس لیے قیام کیا تھا کہ ہرمز کی فوج کے بھاگے ہوئے کماندار اور سپاہی ابھی تک چلے آ رہے تھے۔ کارن انہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا تھا۔ ہرمز کے دونوں سالار قباد اور انوشجان اس کے ساتھ ہی تھے۔ وہ اپنی شکست کا انتقام لینے کا عہد کیے ہوئے تھے۔ ان کے کہنے پر کارن پیش قدمی میں محتاط ہو گیا تھا۔ قیام کے دوران اس کے جاسوس اسے اطلاعات دیتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی سرگرمیاں اور عزائم کیا ہیں۔ ان اطلاعوں سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان واپس نہیں جائیں گے بلکہ آگے آ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سلاسل جیتنے کے بعد کاظمہ، ابلا اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے انتظامی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جب وہ ان آبادیوں میں گیا تو وہاں کے مسلمانوں نے چلا چلا کر خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد، خلافت مدینہ زندہ باد کے نعرے لگائے۔ وہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ عورتوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے محافظوں کے راستے میں پھول پھینکے۔ نظم و نسق کے لیے اپنے کچھ آدمی کاظمہ میں چھوڑ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے۔ اب ان کی پیش قدمی کی رفتار تیز نہیں تھی کیونکہ کسی بھی مقام پر ایرانیوں سے لڑائی کا امکان تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جاسوس جو اس علاقے کے مسلمان تھے آگے اور دائیں بائیں بھیج دیے تھے۔ ناظرین، مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دریائے معقل عبور کرنا ہی چاہتا تھا لیکن دور سے اسے ایرانیوں کی خیمہ گاہ نظر آئی۔ وہ بہت بڑا لشکر تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے ایک سوار کو بلایا اور اسے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاظمہ یا ابلا میں ہوں گے۔ انہیں بتاؤ کہ معقل کے کنارے سے فارس کا ایک لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ انہیں کہنا کہ میں اس لشکر کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا اور آپ کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی کاظمہ سے چل پڑے تھے۔ وہ ابلا سے کچھ دور کھنڈروں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ سامنے ایک گھوڑ سوار بڑی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لایا ہے۔ ایک محافظ نے کہا، فارس کا ایک تازہ دم لشکر دریائے معقل کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ مثنیٰ بن حارثہ کے قاصد نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا، تعداد کا اندازہ نہیں،
آپ کے اور مسنا کے لشکر کی تعداد سے اس لشکر کی تعداد 7-8 گنا ہے۔ فارس کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کی رفتار تیز کر دی اور رخ ادھر کا کر لیا جدھر مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ناظرین، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج مسنا کے سواروں سے جا ملی تو آپ نے سب سے پہلے دشمن کا جائزہ لیا۔ آپ مسنا کے ساتھ ایک اونچی جگہ کھڑے تھے۔ دشمن جنگ کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے۔ ابن حارثہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ خود کہیں گے کہ عبادت کے لائق ایک اللہ ہے جس کی راہ میں ہم اپنی جان قربان کرنے آئے ہیں۔ آؤ، میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح سے رکے ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محتاط ہیں اور ان پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ تم اپنے سواروں کے ساتھ کلب میں رہو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچا کہ کسی طرح انہیں چالیں چلنے کا موقع مل جائے، لیکن ایرانیوں کا سالار کارن دانشمند آدمی تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح لڑتا ہے۔ کارن نے اپنے شکست خوردہ سالاروں قباد اور انوشجان کو پہلوؤں پر رکھا اور اپنے لشکر کو آگے لے آیا۔ اس لشکر کی اپنی ہی شان تھی۔ پتہ چلتا تھا کسی شہنشاہ کی فوج ہے۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین ہلتی تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو روک لیا۔ مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوار دستوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے 2 سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ اس دور کی جنگوں کے دستور کے مطابق زرتشتوں کا سپہ سالار کارن آگے آیا اور اس نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ کیا مدینہ کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ اس نے دونوں فوجوں کے درمیان آ کر اور للکار کر کہا، میرے مقابلے میں آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ میں شہنشاہ فارس کا سپہ سالار ہوں۔ میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکارے، کارن آ اور اپنے سالار ہرمز کے قتل کا انتقام لے، میں ہوں اس کا قاتل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارن سے کچھ ہی دور تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے ایک گھوڑا تیزی سے آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزر گیا۔ پیچھے رہ ابن ولید، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، وہ ایک مسلمان سوار معقل بن العاشی تھا۔ وہ پہلوانی اور تیغ زنی میں مہارت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ ڈسپلن کے خلاف تھا کہ کوئی سپاہی یا سوار اپنے سالار پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ وقت ایسا تھا کہ بندہ و صاحب اور محتاج و غنی ایک ہو گئے تھے۔ سپاہی اور سوار جنگ کا مقصد سمجھتے تھے۔ جو جذبہ سپاہیوں میں تھا وہی سالاروں میں تھا۔ معقل بن العاشی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اس کا سالار ایک آتش پرست کے ہاتھوں میں گھائل ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سپاہ کے جذبے کو سمجھتے تھے۔ وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنے اس سوار کے جذبے کو مارنے کی کوشش نہ کی۔ معقل کے گھوڑے کی رفتار تیز تھی۔ گھوڑا ایرانیوں کے سالار کارن بن کریان سے آگے نکل گیا۔ معقل نے آگے جا کر گھوڑے کو موڑا اور کارن کو للکارا۔ کارن نے پہلے ہی تلوار اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس کے سر پر زنجیروں والا خول تھا اور اس کا اوپر کا دھڑ زرہ میں تھا۔ اس کی ٹانگوں پر مضبوط چمڑے کے خول چڑھے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کے تاثرات کی بجائے تکبر تھا، جیسے لوہے اور موٹے چمڑے کا یہ لباس اسے مسلمان کی تلوار سے بچا لے گا۔ کارن نے اپنے گھوڑے کی باگ کو ایک جھٹکا دیا
دونوں کے گھوڑے ایک دوسرے کے ارد گرد ایک دو چکر لگا کر آمنے سامنے آ گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، معقل نے بڑی بلند آواز سے کہا، میں سپاہی ہوں، سالار نہیں ہوں۔ قارن کے چہرے پر رعونت کے آثار اور زیادہ نمایاں ہو گئے۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ ان کے سواروں کی تلواریں بلند ہوئیں۔ پہلے وار میں تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور دونوں سوار پیچھے ہٹ گئے۔ گھوڑے ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف آئے، تلواریں ایک بار پھر ہوا میں ٹکرائیں۔ اس کے بعد گھوڑے پیچھے ہٹ گئے اور گھوم گھوم کر ایک دوسرے کی طرف آئے۔ دونوں سوار ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ آخری بار قارن نے تلوار بلند کی۔ معقل نے وہ وار روکنے کی بجائے اس کی بغل کو ننگا دیکھا تو برچھی کی طرح اس کی بغل میں اتنی زور سے تلوار ماری کہ تلوار قارن کے جسم میں دور تک اتر گئی۔ قارن کے اسی ہاتھ میں تلوار تھی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ قارن گھوڑے پر ایک طرف جھکا۔ معقل نے اب اس کی گردن دیکھ لی، جس سے قارن کے آہنی خول کی زنجیریں ہٹ کر نیچے کو لٹک آئی تھیں۔ معقل نے پوری طاقت سے گردن پر ایسا وار کیا کہ تکبر اور رعونت سے اکڑی ہوئی گردن صاف کٹ گئی۔ مسلمانوں کے لشکر سے داد و تحسین اور اللہ اکبر کے نعرے رعد کی طرح کڑکنے لگے۔ قارن کا سر زمین پر پڑا تھا۔ اس کے زنجیروں والے خول کے نیچے اس کی حیثیت کے مطابق 1,00,000 درہم کے ہیروں والی ٹوپی تھی۔ ایسی ہی ٹوپی ہرمز کے سر پر بھی تھی۔ قارن کا باقی دھڑ گھوڑے سے لڑک گیا، لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ معقل نے قارن کے گھوڑے کو ٹھڈا مارا۔ گھوڑا اس کے جسم کو گھسیٹتا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان بے لگام دوڑنے لگا۔ ایرانیوں کے لشکر پر موت کا سناٹا طاری تھا۔ آتش پرستوں کی صفوں سے 2 گھوڑے آگے آئے۔ کون ہے ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ ان 2 میں سے ایک گھڑ سوار للکارا، ہم اپنے سپہ سالار کے خون کا انتقام لیں گے۔ میں اکیلا دونوں کے لیے کافی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی للکار کا جواب دیا اور ایڑ لگائی۔ انہیں للکارنے والے دونوں ایرانی سالار قبان اور انوشجان تھے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقب سے 2 گھوڑے آگے آئے جو ان کے دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کی آواز سنائی دی، پیچھے رہو ولید کے بیٹے، ان دونوں سالاروں نے ہمارے ہاتھ دیکھے ہوئے ہیں، اب ہم انہیں بھاگ نکلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے دوسرے سوار نے کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ دونوں سوار جو اس کے قریب سے گزر کر دشمن کے مقابلے میں چلے گئے تھے، اس کے لشکر کے دائیں اور بائیں کے پہلوؤں کے سالار عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم تھے۔ ان دونوں نے کپڑوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا اور وہ جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمان سالاروں کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا اور آتش پرست اس ذرہ پر یقین رکھتے تھے جو انہوں نے پہن رکھی تھی۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ تلوار کے وار کو آہن نہیں عقیدہ رد کرتا ہے۔ دونوں طرف تجربہ کار سالار تھے جو تیغ زنی کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ مسلمانوں کی تلواریں آتش پرستوں کی ذرہ کو کاٹنے سے قاصر تھیں، اس لیے وہ محتاط ہو کر وار کرتے تھے تاکہ تلواروں کی دھار کو نقصان نہ پہنچے۔ عاصم اور عدی اس طاق میں تھے کہ دشمن کا کوئی ناک اور غیر محفوظ جسم کا حصہ سامنے آئے تو وہ معقل کی طرح وار کریں۔ آخر ان دونوں نے باری باری معقل ہی کی طرح اپنے اپنے دشمن کے قریب جا کر انہیں موقع دیا کہ وہ اوپر سے تلوار کا وار کریں۔ آتش پرستوں کے دونوں سالاروں نے وہی غلطی کی جو کہ قارن نے کی تھی۔ انہوں نے بازو اوپر کیے اور تلواریں ان کی بغلوں میں داخل ہو گئیں اور دونوں کی تلواریں گر پڑیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ زرتشتوں کا سپہ سالار مارا گیا اور اس کے بعد اس کے وہ دونوں سالار بھی جنہیں اپنے لشکر کو منظم طریقے سے لڑانا تھا وہ بھی مارے گئے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔
آپ کے حملے کا انداز ہلہ بولنے والا یا اندھا دھند ٹوٹ پڑنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ہی بار اپنے تمام دستے جنگ میں نہ جھونک دیے۔ انہوں نے کلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت یہ دی کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر نہ جائیں بلکہ دشمن کو اپنے ساتھ آگے لانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پہلوؤں کو اس طرح پھیلاتے چلے گئے کہ وہ دشمن پر پہلوؤں سے حملہ کر سکیں۔ یہ فارس کی شہنشاہی کا غرور تھا جو مسلمانوں کے گھوڑوں تلے کچلا جا رہا تھا۔ اس صورتحال میں آتش پرستوں کے حوصلے مر سکتے تھے، بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی پکار ان کے پاؤں اکھاڑ رہے تھے۔ زرتشت کے پجاریوں، اللہ کو مانو، ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیدائی، اور اللہ اکبر کے نعروں سے فضا کانپ رہی تھی۔ جوش و خروش تو مصنع بن حارثہ کے سواروں کا تھا۔ ان کی للکار الگ تھلگ تھی۔ اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے، بلاؤ ارد شیر کو۔ زرتشت کو آواز دو، ایرانی سپاہ کے حوصلے جواب دینے لگے۔ ان کی دوسری کمزوری نے ان کے جسم توڑ دیے۔ یہ کمزوری ان کے ہتھیاروں اور زرہ کا بوجھ تھا۔ وہ تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی سپاہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، انہوں نے بھانپ لیا کہ آتش پرست ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس شدت سے مقابلے اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا، اس میں نمایاں کمی نظر آنے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد پہلوؤں کے سالاروں عاصم اور عدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ اپنے اپنے پہلوؤں کو اور باہر لے جا کر بیک وقت دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے کلب کے پیچھے رکھے ہوئے محفوظہ کے دستے کو دشمن کے کلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ ان دستوں کو جو پہلے موج در موج کے انداز سے حملے کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکن محسوس نہ کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ایرانی لشکر مسلمانوں کے نئے حملوں کی تاب نہ لا سکا۔ ان کا جانی نقصان بہت ہو چکا تھا۔ اب وہ بکھرنے لگے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کو تو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سینکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے سے بندھی تھیں۔ کشتیاں توڑ دو، ایک مسلمان کی للکار سنائی دی۔ دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے، ایک اور للکار سنائی دی۔ جب للکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے دائیں بائیں قاصد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیے کہ دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کرو اور ان کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو۔ قبضہ کر لینے کی صورت میں یہ کشتیاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتی تھیں۔ انہیں بھی تو دریا پار کرنا تھا۔ جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی، کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں بیکار کر دو، کشتیاں پکڑ لو۔ اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھیں جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھیں۔ ایرانیوں نے لڑائی سے منہ موڑ کر کشتیوں کا رخ کیا۔ وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکم پیل کرنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانند ہو گئی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ ایرانی سپاہیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے، حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جائے جا سکتے تھے۔ یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے۔ ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے اور رسے کھول کر کشتیاں کنارے سے ہٹا لے گئے، ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی اموات ہوئیں، وہاں زخمیوں کی تعداد اموات کے ہی لگ بھگ ہوگی۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی اس جنگی قوت کا بت ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کی تلوار نے کیسرا کی طاقت اور غرور پر ضرب کاری لگائی تھی، جس نے مدائن میں کسرا کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا۔ درائے معقل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے۔ میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا۔ دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گھڑ سوار گھوڑے کو سر پر دوڑاتا آیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ وہ مصنع بن حارثہ تھا۔ گھوڑا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پہلو کے ساتھ کر کے مصنع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی حضرت خالد سے بغل گیر ہو گئے۔ ابن ولید مصنع نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ ابھی نہیں ابن حارثہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی تو ابتدا ہے، ہمارے لیے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے۔